اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے مہینے میں درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے. آج کے درس میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. یہ حدیث مسلم شریف سے لی گئی ہے اور بڑی ہی گہرے مضامین پر مشتمل حدیث ہے، اور ایک ایسی بات ہے جس کا ہمارا روزمرہ زندگی سے اس کا بڑا تعلق ہے، اور ہر روز ہر وقت جب ہم کوئی نماز ادا کریں ہمیں یہ بات یاد آ جانی چاہیے. حدیث کے الفاظ آپ نے سن لیے ہیں. ترجمہ اس طرح پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے، پس تم سجدے میں بہت دعا کیا کرو. تو خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ سجدہ نماز کے اندر ایک ایسی پوزیشن کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے. دیکھیں، انسان پہلے کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر آگے آخری مرحلہ ایک رکعت کا سجدہ ہوتا ہے. تو سجدہ وہ ہے جب انسان اپنے پیشانی کو جائے نماز پر رکھتا ہے یا زمین پر رکھتا ہے، اپنے ناک کو بھی زمین پر لگاتا ہے، گویا اپنی عزت کے مقامات کو زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور تصویری زبان میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے خدا، ہر قسم کی بڑائی تیرے لیے ہے اور میں ایک عاجز بندہ ہوں. میرے پیشانی تیرے حضور سجدہ کرتی ہے، میں اپنا ناک زمین پر رگڑتا ہوں، اور انتہائی عاجزی اور خاکساری کے ساتھ میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں. تو یہ سجدہ کرنا، یہ نماز کے اندر ہر بار جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو ایک انتہائی مقام پر پہنچ جاتا ہے جو عاجزی اور خاکساری کا مقام ہوتا ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نصیحت فرمائی جو ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے، بچوں کو بھی بتانے والی ہے، بڑوں کو بھی، مردوں عورتوں ہر ایک کو. آپ نے فرمایا کہ تم سجدے کی حالت میں بہت زیادہ دعا کیا کرو. دیکھیں کتنے سنہری الفاظ ہیں اور کتنے زوردار الفاظ ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ نے کہا کہ سجدے کی حالت میں بہت زیادہ دعا کیا کرو. اس سے حکمت کے ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انسان کو سجدہ صحیح طور پر کرنا چاہیے. سجدہ کرنے میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی ہتھیلیاں اپنے جسم کے ساتھ رکھ لیتے ہیں، یا بازو اپنے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ذرا فاصلے پہ الگ ہونے چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کو دائیں اور بائیں پوری طرح زمین پر بچھا دینا چاہیے. اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ صرف ہاتھ ہو، لیکن جو کونی ہے یہ نہ زمین پر لگے اور نہ جسم کے ساتھ لگے. یہ بات بڑی ضروری ہے، اور بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا. جسم کے ساتھ لگانا کونی کو یہ بھی منع ہے، اور کونی کو زمین پر بچھا دینا یہ بھی منع ہے. بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کونی کو، یعنی ہتھیلی سے لے کے کونی کو زمین پر بچھانے کو آپ نے کتے کے بیٹھنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہ جانوروں کا طریق ہے جو اس طرح کرتے ہیں، لیکن مومن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے پیچھے حکمت یہ نظر آتی ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اتنا نہ ہو کہ گویا وہ اپنے آپ کو اتنا اس حالت میں سمجھے کہ بس میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے
سامنے بچھا دیا ہے۔ بچھانا ایک اور چیز ہے، ذہنی طور پر، روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور مکمل طور پر جھک جانا، لیکن جسم کے اعضاء کو ایسی مستعدی کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ اس میں کسل کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ جس کی مثال میں دے رہا ہوں، جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ اپنے سارے بازو کو لٹانا اور کونی کو فرش پر رکھنا یہ غلط بات ہے، اور اسی طرح اپنی کونی کو اپنے جسم کے ساتھ لگانا یہ بھی درست نہیں۔ اس کے علاوہ پوری مستعدی کے ساتھ اور پوری بیدار مغزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا اور سجدہ کرنا یہ بہت لازم ہے۔ اور اسی کی تاکید اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا فاکثر الدعا، کہ اے مومنو جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو یہ حالت ہے جس میں تمہیں بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک رات آپ جب اپنی تخلیہ کی نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے اپنے مکان سے باہر آئے، سین میں آ گئے اور اندھیرے میں آپ جھکے ہوئے تھے، تو آپ اسی طرح سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی خاکساری اور عاجزی کے ساتھ یہ فرما رہے تھے، اللہم سجدہ لکا روحی و جنانی، کہ اے میرے اللہ، میرا دل اور میری روح تیرے حضور سجدہ ریز ہے۔ تو یہ عاجزی کا مقام ہے۔ اس موقع پر سب سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور اس سے بات کو ہمیشہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو آتی ہے وہ اس طرح پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی خلقتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ اس حدیث کا کے الفاظ آپ نے سن لیے ہیں۔ ترجمہ اس طرح پر ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجز دو شخصوں کے کسی پر حسد کرنا جائز نہیں۔ حسد کرنا ایک برائی ہے، اور حسد کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی کی خوبی کو دیکھ کر دل میں تلملائے کہ یہ بات اس کو کیوں نصیب ہے، کیوں نہیں اس سے ہٹ جاتی اور مجھے مل جائے۔ گویا دوسرے کی اچھائی کو خود لے لینا اور خود اس پر قبضہ کر لینے کا جذبہ، یہ حسد ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ بجز دو شخصوں کے کسی پر حسد کرنا، یعنی رشک، جس کو رشک کرنا چاہیے، رشک کرنا جائز نہیں۔ نمبر ایک، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اسے با موقع خرچ کرنے کی توفیق دی، اور دوسرے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا کی اور پھر وہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلہ کرتا اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اس حدیث کے ترجمے پر دوبارہ غور کریں تو دیکھیں یہ کتنی پیاری محبت بھری نصائح ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بجز دو شخصوں کے کسی پر حسد کرنا جائز نہیں۔ پہلا کون ہے؟ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور پھر اسے با موقع خرچ کرنے کی توفیق بخشی ہو۔ دیکھیں، صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تم اس پر رشک کرنے لگ جاؤ، بلکہ فرمایا کہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا، اور قابل رشک بات یہ ہے کہ پھر اسے با موقع خرچ کرنے کی توفیق بھی بخشی۔ تو اس سے پتہ لگا کہ انسان کی خوبی صرف مال میں نہیں، بلکہ مال صحیح طریقے سے کمانے میں ہے، اور جو مال بھی اس کے ہاتھ میں آتا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ با موقع اس کو خرچ کرنا چاہیے، نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور گھر کی ضروریات تو ہوتی ہی ہیں۔ تو دوسرا فرمایا کہ اس کے علاوہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی عطا کی اور پھر وہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلے کرتا اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلی مثال دی تھی کہ مال آئے راہ خدا میں خرچ کرو، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت اور دانائی عطا کی ہو، ایسا شخص بھی قابل رشک ہے۔ اور اس کی اصل بات یہ ہے کہ حکمت اور دانائی والے لوگ تو بہت ہوتے ہیں،
لیکن لوگوں کے فائدے کے لیے اپنی حکمت اور دانائی کو خرچ نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی عطا کی ہو اور پھر وہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلہ کرتا اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ دانائی اور حکمت سے لوگوں کے درمیان جھگڑوں معاملات کے فیصلے کرنا یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں لوگوں کے دل میں رشک کے جذبات ہونے چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ خود بھی اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فراست سے کام لیتا ہے، اور لوگوں کو بھی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو دانائی اور حکمت اور سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ تو دیکھیں، پہلے میں مال کی مثال تھی، یہاں پر علم کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو علم عطا کرتا ہے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس علم کے ذریعے لوگوں کے درمیان معاملات کے صحیح فیصلہ کریں اور لوگوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیتے چلے جائیں۔ تو یہ خوبیاں ہیں جو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ایک فضل کرتا ہے وہ اس فضل کو عام کرے، لوگوں میں پھیلائے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سکھائے، تاکہ سارے کا سارا معاشرہ ان نیک باتوں کے نتیجے میں ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔